السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ بانو اس وقت بچوں کی طرح زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اچانک ہی اس سے ایک روبدار آواز سنائی دی۔ اس کا چھوٹا سا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی اس کا مجازی شوہر کھڑا تھا۔ تم یہاں پر بیٹھی کیوں ٹسوے بہا رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت اٹھو، مجھے روتی ہوئی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اسے گل کے رونے سے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ خاموش ہونے کے بجائے وہ مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ تقریباً 1 مہینے پہلے اس نے جو بلی کے بچے امریکہ سے منگوائے تھے، آج ان دونوں کو نہ جانے کس نے مار دیا تھا۔ اس کا دل اس وقت بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ وہ کس طرح سے اپنے دل کا درد آنسوؤں کے ذریعے باہر نکالنا چاہتی تھی، مگر برہان کو اس کے رونے سے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سنائی نہیں دیتی؟ اب کی بار اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ غصے کا اس ڈھیٹ لڑکی پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت اس گندی مٹی سے اٹھو، اپنے سارے کپڑے تم نے خراب کر لیے ہیں۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ دوبارہ سے اسے اپنی دادی جان پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اس کی شادی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ طے کر دی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہ اٹھی تو اس نے تنگ آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بلی کے دونوں معصوم سے بچے اس کی گود سے گر کر زمین پر گر گئے اور وہ وویلا مچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ میرے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ کو اپنی مرضی کرنے کی پڑی ہوئی۔ اس کی اس بات پر برہان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مزید وہ اسے کسی بھی بچکانے کی امید نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے کر چلا گیا اور اسے بستر پر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی رات اچھی طرح سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ یہ بچوں والی حرکتیں اپنے میکے چھوڑ کر یہاں پر آنا، کیونکہ مجھے اپنے لیے ایک میچور بیوی کی ضرورت ہے، چھوٹی سی بچی کی نہیں۔ غصے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ دوسری طرف گلبانو کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جذبات میں آ کر وہ دوبارہ سے ایک غلطی کر گئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کا اپنے دل پر اختیار نہیں تھا۔ وہ جتنا مرضی میں چور بننے کی کوشش کر لیتی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر چھپا ہوا چھوٹا سا بچہ باہر نکل آتا تھا۔ وہ 2 قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیگم صاحبہ، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مگر مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھے بہت ہی برے لہجے میں بات کی ہے۔ اب اس کی سزا تو آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا اور وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری آواز اونچی ہو جائے گی۔ میں اس وقت بہت دکھی تھی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے یا پھر کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں پر یہ انسان نہ آ سکے۔ سب لوگ ہی شادی کے وقت اسے تسلیاں دے رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے حسن کی وجہ سے بہت جلد اپنے شوہر کو اپنے محبت کی جال میں پھنسا لو گی اور وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ برہان کی دادی نے بھی اسے یہی کہا تھا۔ وہ اس وقت خوش ہو گئی تھی، لیکن جب سہاگ رات کے وقت اس نے اپنے شوہر کی باتیں سنی تو اس کی ساری خوشی اڑ گئی۔ صرف اور صرف خوف تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ برہان کو وہ ایک روبوٹ سے بڑھ کر نہیں سمجھتی۔ وہ انسان ہر کام وقت پر کرتا تھا اور اس کی ایک ہی روٹین تھی۔ روٹین سے ہٹ کر وہ کبھی بھی کچھ نہیں کرتا تھا، اور اگر اسے کہیں پر ایمرجنسی جانا پڑ جاتا تب وہ بہت زیادہ وویلا مچالتا تھا اور اپنا غصہ پورے گھر پر ہی اتارتا تھا۔ نہ صرف نوکر اس کے عتاب کا نشانہ بنتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معصوم لڑکی بھی اس کی نظروں میں آ جاتی تھی اور ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتی تھی۔
یار گلبانو، میں نے ایک بہت ہی اچھی جگہ دیکھی ہے، ہم دونوں وہاں پر کھانا کھانے جائیں گے۔ رمشا اپنے دھیان میں اس سے مخاطب ہو کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنے گھر کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے پلٹ گئی، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہیں۔ بانو بھی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے نکاح کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ان دونوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے پیچھے دیری بھی برہان کی طرف سے ہی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ اس لڑکی کو ایک سمجھدار عورت نہیں بنا لیتا۔ بانو کو وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد تھا۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی اسے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے برہان کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات بھی وہ صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے اس کے پاس آیا تھا اور اسے ہدایات جاری کر کے دوبارہ سے باہر نکل گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے آیا ہو اور اسے بتانے کے لیے آیا ہو کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک معصوم سی لڑکی جس نے اپنے دل میں بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے، کسی نے اس کے خوابوں کو کرچی کرچی کر دیا تھا، اور اب اس کے کانچ کے خوابوں کی تکلیف اسے بے چین کر رہی تھی۔ برہان کو دیکھ کر اس نے ایک بار دوبارہ سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ وہ ظالم انسان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے بند کرو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ فی الحال میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم ایک چھوٹی سی لڑکی ہو، تمہیں دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ دادی نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ گلبانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا اور دوبارہ سے بولا، مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی عورتیں بہت زہر لگتی ہیں۔ ایک بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں جن کے مطابق میں زندگی گزارنے کا پابند ہوں۔ میں اپنی زندگی میں آنے والے ہر انسان سے یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ ان اصولوں کا احترام کرے، اور جو شخص میرے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتا ہے اس کی میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں بچتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی ستیلی ماں کے پاس دوبارہ جانا پسند کرو گی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہاری مامی بھی تم سے بہت نفرت کرتی ہیں، وہ بھی کبھی تمہیں دوبارہ قبول نہیں کریں گی۔ اس کی ذات پر تیر چلا کر وہ دوبارہ سے پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب کر کے ذہنی تسکین پہنچی تھی۔ کبھی کبھار تو بانو کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اس کا شوہر پاگل ہے۔ اب بیٹھی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے اٹھو اور میرے شوز اتارو۔ اسی وقت ہی اس نے اپنا حکم سنا دیا، جی 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 لگانا بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی اور اسی وقت اٹھو اور میرے شوز اتارو۔ اور یہ کیا تم نے ابھی تک یہ بھاری بھرکم لباس پہنا ہوا ہے؟ مجھے اس طرح کے کپڑوں سے شدید الجھن ہوتی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں ہلکے پھلکے لباس میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اسے یاد کروانا چاہتی تھی کہ آج ہی ان دونوں کا ولیمہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر تیار ہوئی ہے، ورنہ اسے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ہر روز اپنی تذلیل کروانے کے لیے اس کمرے میں آ جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹم ٹم آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی سسکیاں دبائی ہوئی تھی۔ وہ جھکی اور اس کے شوز اتارنے لگی۔ برہان نے اپنا پاؤں تھوڑا سا سائیڈ پر کر دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، کس طرح کی لڑکی ہو؟ چند سیکنڈ کا کام ہے، جلدی سے تسمے کھولو اور میرے شوز اتارو۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ بھاری دوپٹہ بار بار اس کے چہرے کے سامنے آ رہا تھا، جسے وہ پیچھے ہٹاتی۔ اچانک ہی برہان نے ایک جھٹکے سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ بہت ساری پنز اس کے سر پر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس کی تکلیف کا سامنے کھڑی شخصیت پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے ہی خیالوں میں مگن کھڑا تھا اور بہت غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے لیے ایک ایسی بیوی سوچ رکھی تھی جو بہت ہی مضبوط ہو، جو ذرا ذرا سی چیزوں پر گھبراتی نہ ہو بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ ابھی اور اسی وقت اپنا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل کرو، ورنہ میں تمہارا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس پر میں بھی ساری عمر پچھتاتا رہوں گا۔ اس کی سرد آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ وہ تو جیسے اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے اپنی سسکیوں کو دبایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے رونے کی آواز باہر تک پہنچ گئی تو دوبارہ سے ایک قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے ان سب چیزوں کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا اور اب اسے یہ سب کچھ قبول کرنا تھا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا تھا۔ اس کے معصوم سے بلی کے بچوں کو نوکر مٹی تلے دبا کر آ گئے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ رات کے وقت وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ نوشین بیگم نے جب اپنی بہو کا منہ لٹکا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے بانو؟ کیا تمہیں برہان نے دوبارہ تو نہیں ڈانٹا؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ سے کھانے پر جھک گئی۔ لیکن جب دادی جان نے اس سے تیسری بار پوچھا تو اس کے لیے اپنے آنسوؤں پر قابو کرنا مشکل ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برہان جو کہ ابھی کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس لڑکی کو کبھی بھی اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سہاگ رات میں بھی اس نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ آنسو بہائے تھے اور اپنی سسکیوں پر قابو پایا تھا اور وہیں پر ہی رک گیا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا اس کو ایسی کون سی تکلیف پہنچی ہے کہ اس نے یوں ماتم بچھا رکھی ہے۔ پھر وہ دادی کے گلے لگ گئی اور ان سے شکوے شکایات کرتے ہوئے کہنے لگی، دادی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میری عمر چھوٹی ہے؟ اگر انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ تھا تو وہ پہلے ہی اس شادی سے انکار کر دیتے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے مرد ہر کام میں ہی آزاد ہوتا ہے اور اگر وہ کبھی کوئی فیصلہ کر لے تو کوئی بھی شخص اسے اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر وہ اس وقت اپنے اس فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹ جاتے کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہیں کرنا تو کسی میں بھی اتنا دم نہیں تھا کہ انہیں مجبور کر سکتا۔ اس وقت انہوں نے اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی اور باقی گھر والوں کی بات مان لی، مگر کم از کم انہیں مجھ سے تو اس چیز کا بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ ان کا خیال رکھوں، ان کے سارے کام کرتی ہوں، ان کے کھانے سے لے کر ان کے سونے تک ان کی خدمت کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے یوں رویہ رکھتے ہیں جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں۔ آج تک انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی نظر اٹھا کر غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے زبردستی ان کے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میں جب رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میرے دل میں ہزاروں طرح کے ارمان تھے۔ میری سہیلیوں نے مجھے بہت ہی سہانے سہانے خواب دکھائے تھے، لیکن انہوں نے سہاگ رات کے وقت میرے سارے خواب توڑ دیے اور میرے ہاتھوں میں کانٹے تھما دی۔ دادی جان، میں اس قابل تو نہیں تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا۔ میرا بھی تو خوشیوں پر حق ہے، میں بھی تو اس سینے میں ایک دل رکھتی ہوں، آخر انہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ برہان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ آج سے پہلے اسے اپنے سینے میں اس قدر شدید تکلیف کا احساس کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا، مگر اس بار اس کے انداز میں غصہ نہیں تھا، وہاں پر بے بسی تھی اور ندامت تھی۔ آخر وہ ان لوگوں کو کیسے بتاتا کہ اس کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی تھی؟ گلبانو سے اس نے کبھی بھی نفرت نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی تھی۔
وہ صرف اور صرف اس لڑکی کی حفاظت کے لیے اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ خود کو اس لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی معصوم ہے اور وہ اس لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی گھر والوں کے سامنے تو اس نے یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ ایک میچور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت سے صرف وہی واقف تھا۔ پوری رات وہ سڑک پر بے مقصد ہی گاڑی چلاتا رہا۔ گھر واپس جانے کا اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بار بار گلبانو کا روتا ہوا چہرہ، اس کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگتی، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اور پھر آخر میں وہ اپنے سب سے قریبی دوست کے پاس چلا گیا۔ اس نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کامران تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے برہان کو اس کی اپنی ذات کے خلاف کرنے لگا، اسے ماضی کے گناہ یاد دلانے لگا اور اسے یہ باور کرانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق بنانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تم اس لڑکی کے قابل بالکل بھی نہیں ہو، تم ایک گناہ گار انسان ہو اور وہ لڑکی معصوم اور پاک دامن ہے۔ تم کبھی بھی اس لڑکی کے لیے سوٹ نہیں کرتے تھے، مگر میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر چکا ہوگا، برہان نے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس پر کامران کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہارا رب تو تمہیں معاف کر ہی چکا ہوگا، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس انسان نے بھی تمہیں معاف کیا ہوگا جس کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جس دن تمہاری بیوی کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، اس دن وہ بھی تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ تمہارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اپنے جگری یار کے پاس جائے گا، اس سے اپنے دل کی بات کہے گا، اس کا یار اسے تسلی دے گا تو وہ پرسکون ہو جائے گا، مگر یہاں پر آ کر اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے جگری یار کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے یہ الفاظ کبھی بھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی تمہارا یہ سلوک کبھی اپنے دماغ سے مٹاؤں گا۔ تمہارے پاس میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت تھی، مجھے تمہارا کندھا چاہیے تھا جہاں پر میں سر رکھ سکوں، لیکن تم نے مجھے ایسے الفاظ کے تیر چلائے کہ میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تمہاری یہ نوازش میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ ابھی کے لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کامران بھی چہرے پر مصنوعی فکر مندی سجا کر اس کے پیچھے پیچھے گیا، مگر اس نے برہان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ برہان کو جتنی تکلیف میں دیکھتا تھا، اسے اتنی ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی محبت کے قریب بھی جانے دوں گا اور تمہیں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا موقع دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ برہان، میں کبھی بھی اس لڑکی کو تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف اور صرف میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ بہت جلد میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ وہ تنہائی میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک پاگل انسان محسوس ہو رہا تھا۔ گلبانو رونے کے بعد اپنے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا کر چکی تھی۔ دوسری طرف دادی جان نے بھی اپنے پوتے کو دروازے پر کھڑا دیکھ لیا تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر بھی انجان بننے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے پوتے کو بھی کسی حد تک اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ برہان دل کا برا نہیں ہے اور نہ ہی وہ سخت مزاج انسان ہے۔ آخر کوئی تو ایسی چیز ہے جو اسے بہت تنگ کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ وہ اکثر ہی گلبانو کو کہتی تھی کہ وہ ان کے لاڈلے پوتے کے قریب ہونے کی کوشش کرے، بے شک وہ اسے دھتکارے ہی کیوں نہ۔ اس کے باوجود بھی گلبانو کو چاہیے کہ وہ ہر بار اس کے پاس جائے۔ رات کے وقت سب اپنے کمروں میں لیٹے آرام کر رہے تھے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اس خاموشی میں یہ آواز کسی ڈھول کی طرح گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو زمین پر سو رہی تھی، آواز پر کسمکا گئی، مگر دوبارہ سے دوسری طرف کروٹ لے کر خراٹے لینے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم خراٹوں کی آوازیں پورے کمرے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ گلبانو کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے قریب تھا۔
وہ کافی دیر تک بیٹھا بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر برہان بھی بوکھلا گیا اور تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اپنی چوری پکڑی جانے پر وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ بانو کی یہ پرانی عادت تھی، اگر کوئی بھی سوتے وقت اس کے چہرے کی طرف زیادہ دیر تک دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ خود بخود ہی کھل جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس ظالم انسان کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سرتاج اس سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ برہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے ہاتھ جوڑ دی اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں جس غلطی کے بارے میں مجھے نہیں پتا وہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے معصومیت کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ بے ساختہ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے بانو نے بھی اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا، اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بانو کو اس وقت صرف دو ہی صورتحال نظر آ رہی تھی، یا تو وہ آج بہت زیادہ خوش تھا یا پھر اس کا دماغ چل گیا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے جو یہ تم بولنا شروع ہو گئی ہو؟ اس نے اپنی مسکراہٹ یکدم ہی سمیٹی اور اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، برہان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بانو کے ہاتھ پکڑے اور آہستگی سے کہنے لگا، میں تو تمہارے پاس یوں ہی آیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے۔ میں خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، لیکن روک نہیں پاتا۔ ایک عجیب سی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ کیا تم نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہوا ہے؟ اس نے بانو کے بالوں کے لیے اس کے کان کے پیچھے عرصے۔ دوسری طرف وہ بیچاری بہت زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس کے غصے سے ڈر رہی تھی، اور اب اس کی محبت بانو کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اوپر چل کر بیٹھو۔ اس کے نرم لہجے پر اب اس بیچاری کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نرم لہجے کے لیے وہ ایک لمبے عرصے سے ترس رہی تھی، اور اب جب اسے یہ سب دیکھنے اور سننے کو مل رہا تھا تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی اور حالات ہوتے اور کوئی اسے نیند سے اٹھاتا تو وہ غصہ کرتی، مگر آج اسے اپنا نیند سے جگایا جانا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا برہان؟ کہیں آپ کو بخار تو نہیں؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بخار نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ہاتھ چوم ڈالا اور کہنے لگا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت بیڈ پر چلو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کا لہجہ بھی لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج اسے اس کی بیوی کے حسن نے بے بس کر دیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ شام کے وقت پہلے اس نے اس کے منہ سے اپنے لیے وہ باتیں سنی جس کی وجہ سے اس کا دل تھوڑا سا موم ہوا، اور پھر اب اس کا یہ معصوم سا چہرہ دیکھ کر بری طرح سے اس کی طرف مائل ہونے والا تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کامران کا نمبر تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے اور حلق تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ اس نے بانو کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر جو محبت کا خمار سوار ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ گل کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا انسان کو گالیاں دے جس نے ابھی اور اسی وقت اس کے شوہر کو کال ملائی تھی۔ اتنا اچھا وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، وہ اس کے حقوق ادا کرنے والا تھا کہ بیچ میں یہ کال آ گئی۔ وہ ابھی بھی پر امید نظروں سے برہان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کال کر کے فارغ ہوا تو اس کی نظر اچانک ہی بانو پر پڑی، جو الو کی طرح آنکھیں نکالے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟
اور ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ جلدی سے سو جاؤ۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد تم مجھے جاگتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چادر سر تک تان لی۔ اس کو بھی اس نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا تھوڑی دیر پہلے والا انداز ابھی تک اسے بے چین کر رہا تھا۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی کہ کیا ہوتا اگر وہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی اس طرح کا سلوک کرتے، مگر ہائے یہ ظالم نصیب۔ اگلے دن اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ برہان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اسے برا محسوس ہوا کیونکہ ہمیشہ ہی جب وہ سو کر اٹھتی تھی تو اس کا پہلا سامنا اسی سے ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے گئی تاکہ اس کا دیدار کر سکے، لیکن وہ اسے وہاں بھی کہیں نہ ملا۔ اس کے مایوس اور لٹکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دادی چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اسے کہنے لگیں، کیا ہوا؟ کیا تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہونے ہی والا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس کی کال آ گئی۔ دادی جان نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہنے لگیں، بیٹا صبر کرتی رہو، میں تمہیں صرف اور صرف اسی کی تلقین کر سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف اور صرف خوشیاں ہی تمہاری منتظر ہوں گی، بس یہ تھوڑا سا وقت کاٹ لو۔ دوسری طرف برہان تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا تھا۔ لمبے عرصے سے وہ جس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا، آج وہ اس کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل 12 گھنٹوں کی ڈرائیو کرنے کے بعد یہاں تک آیا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، مگر اس نے آج ہر حال میں وہ کام سر انجام دینا تھا جسے وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ آج اسے اس لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنی تھی جسے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک عورت اسے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے اسے بد دعائیں دینے لگی۔ وہ اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا۔ اب تم کس منہ سے یہاں پر آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ تم میری بیٹی کو کھا گئے ہو۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ہمیشہ تڑپتے رہو گے، بے چین رہو گے، تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ اس عورت کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی بے سکونی کا شکار ہے۔ کیا آپ میری ملاقات صابر صاحب کے ساتھ کروا سکتی ہیں؟ میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شبانہ جو کہ پہلے اس پر چیخ رہی تھی، اب اس نوجوان مرد کو اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ انسان تکلیف میں تھا اور اس عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی اور بات نہیں تھی، کیونکہ اس انسان نے اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جا کر ان سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے برہان کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور خود باہر نکل گئی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے دماغ میں فضول سوچنے سے روکنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک قبر کے پاس لے کر چلی گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو، مانگ لو باپ بیٹی سے معافی۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر روتے ہوئے بولا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالوں گا، اور یہ غم برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کا دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی وہ جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ اسے اندر سے چھلنی کر رہے تھے۔ صابر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور عالیہ پاگلوں کی طرح قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے۔ جب اس نے برہان کو دیکھا تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی
اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے انصاف دلاؤ، خدا کے لیے مجھے انصاف دلاؤ۔ اس انسان نے میری زندگی برباد کر دی، میں اسے برباد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اسی وقت کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اسپتال لے کر جائے گا اور اس کا علاج کروائے گا۔ وہ اسے دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی یہ لڑکی صحت یاب ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں گلبانو کا خیال آیا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ گل اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ اسے شروع سے ہی بہت پیار کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر جب بعد میں جا کر اس کے ہاتھوں یہ کارنامہ ہوا تو اس نے خود کو گل سے دور کرنا ہی بہتر سمجھا۔ شبانہ بیگم کسی بھی طور پر اس کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ زبردستی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ آج سے 5 سال پہلے وہ اپنے دوست کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر اسے یہ لڑکی بہت پسند آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کے سامنے جب اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس کا دوست مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دیکھو، رات کے وقت ہی میں یہ لڑکی تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تب تو اس نے بھی یہ بات مذاق میں اڑا دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست صرف مذاق کر رہا ہے، مگر اس بار اس کا دوست واقعی سنجیدہ ہو گیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو کامران اس کے کمرے میں گیا۔ سب سے پہلے اس نے اسے ایک شربت پلایا جسے پینے کے بعد اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کو بھی کمرے میں لے کر پہنچ گیا۔ عالیہ بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی، اور پھر جب وہ صبح اٹھا تو وہ ٹھیک حالت میں موجود نہیں تھا۔ قریب ہی وہ لڑکی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب کامران کمرے کے اندر داخل ہوا تو خباثت سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح، تمہاری کیسی رات گزری ہے؟ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے، اور تب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کامران بھی اسے ہر لمحہ یہی احساس دلاتا رہتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی غلطی تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کے پیچھے یوں پاگل نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی عالیہ کو یہاں پر نہ لاتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے، مگر وہ اس قصبے کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ راتوں کی اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہی عالیہ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اسے یاد نہیں آ رہے تھے، لیکن صبح جو کچھ بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اور پھر بعد میں جب اس کا نکاح گلبانو سے طے کرنے کی باری آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ گل اس کے گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے ہی آئی تھی۔ جب سے اس کے والدین کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ اپنے ماموں کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ اس کی ممانی ایک بہت ہی ظالم عورت تھی جو بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، ہر وقت ہی اسے باتیں سناتی رہتی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ انہیں خوش رکھ سکے، لیکن وہ کبھی بھی انہیں خوش نہیں رہتی تھی۔ برہان کی دادی ایک دن ان کے گھر میں آئیں۔ تب انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں انہیں اچھی لگی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جان گئی تھیں اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف یہی لڑکی ہے جو ان کے پوتے کو برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پوتے کے نخرے ناقابل برداشت تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی اچھی خاصی صبر کرنے والی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس سے برہان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی اسے 1-2 بار گاؤں میں ہی دیکھ چکا تھا اور اسے دل ہی دل میں پسند کر چکا تھا، مگر اس حادثے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس بار اپنی دادی کے بار بار کہنے پر وہ شادی کرنے کے لیے راضی تو ہو ہی گیا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس دوران وہ یہ بات نظر انداز کر گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ ہے۔
اور اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ وہ شبانہ اور عالیہ کو لے کر شہر چلا گیا جہاں پر اس کا ایک بنگلہ تھا۔ شبانہ بیگم وہاں پر رہنے لگی جبکہ عالیہ کو اس نے اسپتال میں داخل کروا دیا۔ اس کا علاج بہت پراپر طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی روز جا کر خبر لیتا تھا۔ دوسری طرف گلبانو اب بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اسے بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ اب برہان کا سارا وقت شہر جانے اور آنے میں ہی نکل جاتا تھا اور پھر وہاں جا کر عالیہ کا خیال رکھنا۔ وہ خود اس کے سامنے نہیں جاتا تھا بلکہ وہ ڈاکٹروں کے ذریعے ہی سارے کام کرواتا تھا۔ وہ اس کے سامنے جانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے پہچان لے اور دوبارہ سے اسے ماضی کی یاد دلا دے۔ عالیہ اب کافی حد تک بہتر ہو رہی تھی اور زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ شبانہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو دوبارہ سے صحت یاب ہو کر پرسکون ہو گئی تھیں۔ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تو اسے بھی بنگلے میں لایا گیا۔ تب اسے اپنی ماں سے پتہ چلا تھا کہ اس کا علاج کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے گنہگار نے کروایا ہے۔ یہ سن کر ماضی کے لمحات بھی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کی ماں اسے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتا رہی تھی کہ اس کا گنہگار اب شادی کر چکا ہے لیکن وہ عالیہ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور اس سے نکاح کر لے گا۔ اس بات پر اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے گنہگار سے ملنا چاہتی ہے۔ شام کے وقت جب برہان یہاں پر پہنچا تو اسے جو راز سننے کو ملا وہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ عالیہ کے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا کیونکہ وہ اس رات بے ہوش ہو گیا تھا۔ کامران نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ اسے آ کر ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ برہان نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر ہی اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس کے اوپر مکوں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اب میں تمہیں نہیں بخشوں گا، اب میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ اس نے اپنے دوست کا لحاظ نہیں کیا اور اسے اس کے کیے کی سزا دلوا دی۔ اسے جیل ہو گئی تھی۔ عالیہ کو اس نے اپنی بہن بنا لیا تھا اور وہ بنگلہ بھی ان دونوں ماں بیٹی کو دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ واپس حویلی آ گیا۔ اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا تھا اور بے چینی بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں پر اس کی زوجہ محترمہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ماضی میں جو کچھ بھی میں نے کیا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کے بارے میں تمہیں آگاہ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک چیز کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں جتنی تکلیف دی ہے خود میں سکون میں نہیں رہا، خود بھی میں نے اتنی ہی تکلیف محسوس کی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ پہلے میں اس بات کا اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن آج میں تمہارے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ گلبانو کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ برہان نے جلدی سے اس کا منہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ یقین کر لو، یہ میں ہی ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور ابھی میں نشے میں نہیں ہوں بلکہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور تم سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اور میری محبت کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہنا پسند کرو گی؟ اس کی یہ بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد تو سب کچھ ہی بدل گیا۔ اس کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ جو خواب اس نے دیکھ رکھے تھے وہ سارے پورے ہو رہے تھے۔ برہان اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کے بچپنے کو بھی برداشت کرتا تھا۔ اب وہ اسے تانے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کوئی بری بات کہتا تھا۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔